کے بعد میرے آقا معراج میں تشریف لے گئے، ساتوں آسمان کے اوپر، آسمان پر اور انبیاء سے بھی ملاقات ہوتی رہی۔ اس کے بعد کہاں گئے؟ سدرۃ المنتہا پر۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آپ آگے جائیے، میرا جانا نہیں ہو سکتا، اگر اس سے آگے بڑھوں گا بال کے برابر بھی تو میرے بال اور پر جل جائیں گے تجلی کی فروغ سے، تجلی سے، روشنی سے۔ اب پتہ نہیں کس کی تجلی ہوگی تو اللہ جانے، اللہ ہی کے تجلی سے مانتے ہیں تو اللہ کے تجلی سے میرے آقا کو کچھ نہیں ہو رہا۔ جبریل وہی رک گئے، کچھ لوگ تو تھا یہاں تک فرمائے ہیں کہ یہ جبریل تھے جو رک گئے، اگر جبریل کے ساتھ، اگر جبریل کے علاوہ میرے آقا کے ساتھ ابو بکر یا بلال ہوتے تو وہ جلنا تو چھوڑ دیتے، لیکن آقا کے ساتھ چلنا زیادہ پسند۔ یہ آقا سے محبت کرنے والوں کی بات، کہا چلے جاتے وہ جلتے یا پھر کیا ہوتے، یہ نہ سوچتے اگر ابو بکر ہوتے تو۔ لیکن پھر اس کے بعد معراج میں گئے، اور معراج میں جانے کے بعد اللہ نے کہا ادعو یا محمد، میرے قریب آ جاؤ۔ اتنے قریب کیا کہ ایک بالش کا فیصلہ رہا یا دو بالش، اتنے قریب ہو گئے۔ پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئی، راز و نیاز کی بات ہونے کے بعد جب واپس آنے لگے تو اللہ نے کہا اے میرے محبوب میں آپ کی امت کو کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں۔ کیا کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں؟ میرے آقا نے کہا میرے مولا ضرور۔ کہا میں آپ کی امت کو 50 وقت کی نماز تحفے میں دیتا ہوں۔ 50 وقت کی نماز۔ کہا یا رسول اللہ آپ کسی لیجیے اور لے کر کے جائیے۔ اس کے بعد آئے میرے آقا، آنے کے بعد 7ویں آسمان پر، پھر وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ پائیں گے، کچھ کم کر لیں۔ میرے آقا پھر گئے رب کی بارگاہ میں لامکان اور کہا اے میرے پروردگار عالم میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی، کچھ کم کر دیں۔ 5 وقت کی نمازیں کم ہوئی، یہاں تک کہ جلدی جلدی یوں سمجھیے میرے آقا 9 بار گئے، ایک بار رب کے بلانے سے اور 9 بار اپنی مرضی سے۔ اپنی مرضی سے کوئی جا نہیں سکتا۔ معراج کی ایک خاص بات اور آپ کو سمجھا دوں کہ معراج اللہ نے کیوں کرایا اپنے محبوب کو۔ کرایا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، میں ابھی آپ کے سامنے جب تک کوئی سی انسان کو کوئی دیکھا نہیں ہوتا نا تب تک اس کے دل میں دہشت ہوئی، پتہ نہیں انسان کیسا ہوگا، کس کوالٹی کو ہوگا، یہ بات کرنے میں کیسا ہوگا، بولنے میں کیسا ہوگا، انسان کے اندر جھجک ہوتا ہے نا۔ لیکن جب سامنا پڑ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے آدمی ہے کہ نہیں۔ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، معلوم ہے آپ کو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں جادو کا بہت چلن، سانپ بچھو کو لوگ زیادہ مہت دیتے تھے، اور جب گئے آپ فرعون کے دربار میں اور دیکھا کہ پورا بچھو بچھو ہے، اور دیکھ کر کے تھوڑی سی وحشت ہوئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ہمارے جادوگر سے بھی زیادہ جو ہے کوئی کمال رکھنے والے نہیں ہیں، ان کے پاس بھی وہ لکڑی کو چھوڑتے ہیں، دراصل تو رہتا لکڑی ہے لیکن ہو جاتا ہے صاف۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا اور بلا کر کے کہا عیسیٰ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے۔ کہا یہ لاٹھی ہے؟ کہا اس لاٹھی کو تم تھوڑا سا زمین پر چھوڑو۔ کہا جیسی چھوڑا وہ اژدہا بن گیا، سانپ۔ اب جانا تو ان کے سامنے چھوڑنا، لیکن چھوڑا پھر کہا مولا پکڑو، کا پکڑ لیا، پھر وہی لاٹھی۔ کہا اب ڈر نہیں ہے، اب جے بار چھوڑیں گے وہ اژدہا سمجھ کر کے نہیں بلکہ لاٹھی سمجھ کر کے پھر پکڑ لیں گے، ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات آپ نے سمجھ لیا ہے، کیونکہ وحشت کی وجہ سے جلدی کوئی کام انسان نہیں کر پاتا، ڈر لگتا
لٹکتا رہتا ہے. اب ذرا قیامت کے دن آپ چلے, سارے انبیاء کا حال کیا ہوگا جب کوئی انسان ان کا امتی ان کے پاس فریاد لے کر کے جائے گا تو کیا کہیں گے وہ؟ کسی اور کے پاس جاؤ نا, جاؤ آج میرے پاس مت آؤ, میں تو خود ڈر رہا ہوں, میرے دل میں خود ڈر ہے, میں کیسے رب کے پاس جاؤں؟ جانے کی ہمت نہیں ہے, جانے کی طاقت نہیں ہے. یہی آدم بھی کہیں گے جانے کی طاقت نہیں ہے, یہی شیش بھی کہیں گے جانے کی طاقت نہیں ہے, یہی نوح بھی کہیں گے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء کرام کی امت ان کے نبیوں کے پاس جائیں گے, سب کہیں گے آج میرے پاس کچھ نہیں ہے, آگے بڑھ کر کے جاؤ. لیکن جیسے تمام امت اکٹھا ہو کر کے میرے نبی کے پاس جائیں گے, یا رسول اللہ مدد کیجیے, اب میرے آقا یہ نہیں کہیں گے کہیں اور چلے جاؤ, کہیں گے انا لہا میرے پاس ہو. اور لوگ کہیں گے سارے انبیاء ڈر رہے تھے, آپ نہیں ڈرے. کہا کس طریقے سے وہ لوگ اپنے اپنے عجیب معجزات کو دیکھ کر کے نہیں ڈر رہے تھے, کیونکہ اللہ نے ان معجزوں کو ان کے اوپر آشکار کیا تھا. لیکن اللہ نے مجھے اپنا جمال اور اپنا کمال دکھا دیا ہے, اس لیے میں اپنے رب سے ڈر نہیں رہا. یہ بات ہے, کیونکہ جب قیامت کا دن ہو اور لوگ نفسی نفسی کر رہے ہو تو میں اپنی تمام امتیوں کو بلانا اور سب کو انا لہا کہہ کر کے سب کو اپنے دامن میں چھوڑا ہے کہ نہیں. پھر اس کے بعد پھر 9 بار گئے اور واپس آئے. آنے کے بعد وہ نماز 5 وقت کی بچ گئی. آج بھی اللہ نے 5 وقت کی نماز ہمیں اور آپ کو دیا ہے, لیکن ہم پڑھتے ہیں 5 ہی وقت کی, لیکن ثواب ہمیں اور آپ کو 50 وقت کی ملتا ہے. سبحان اللہ. تبدیل ہے ہمیں اور آپ ہے کہ نہیں. اس نماز میں پھر اس کے بعد میرے آقا نے جنت کو بھی دیکھا, جہنم کو بھی دیکھا. جنت کو اللہ نے سجوا دیا تھا کہ میرا محبوب آیا ہے, تمام جنت کو سجا دیا جائے. اور جہنم کو جب دیکھنے کے لیے گئے تو ایک سے ایک عذاب کو میرے آقا نے دیکھا. کہا کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی بالوں کے بل ان کو جہنم میں لٹکا دیا گیا ہے, وہ چیخ رہی ہیں, چلا رہی ہیں, لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہے. میرے آقا نے ایک جماعت کو ایسے دیکھا جن کے سامنے گوشت اچھا رکھا ہوا ہے, لیکن وہ جب کھاتے ہیں تو خون اور پیٹ کھاتے ہیں. جبریل امی سے میرے آقا نے پوچھا, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے جماعت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی بیوی ہوتے ہوئے بھی وہ دوسرے کی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے, اسی لیے ان کے سامنے لذیذ گوشت کو پڑا ہوا ہے, لیکن یہ انہیں خون اور پیٹ کھلایا جا رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پیٹ وہ ستارے اور چاند کی طرح ہوں گے. جبریل امی سے میرے آقا نے پوچھا, جبریل ان کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال تو تھا لیکن یہ اپنے مال کا زکات نہیں دیتے تھے, اللہ نے ان کے پیٹ کو اتنا بڑا کر دیا ہے. آج ہمیں اور آپ کو یہی نہیں سمجھ میں آتی کہ ہمیں کروانا کیا ہے, ہمیں اپنے بیٹوں کو کیسے پردہ کروانا ہے. آج لاکھ دوپٹے ہیں ہمارے پاس, لیکن ہماری بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا, ہماری بیویوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا جہنم کو ہمارا بھول گئے ہیں؟ یہ کوئی اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ معراج کی رات میرے آقا نے دیکھ کر کے آیا ہے کہ جن عورتوں کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا ان کا بال یوں ہی کھلا رہتا ہے. قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم کے آگ میں یوں ہی ان کے بالوں کے بل لٹکا دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سب کا سننے کا دل کر رہا ہے. بس یہ آخری بات کہہ کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا, اور یہ بس ہماری ماں بہنوں کے متعلق سے بات ہے. آج ہوتا ہے حضرت تھوڑا سا ہمارا بیٹا بگڑ گیا ہے, ہماری بیٹی بگڑ گئی ہے, تھوڑا سا کچھ ایسی دعا دے دیجئے, کچھ ایسی تعویذ دے دیجئے کہ تھوڑا کام کر جائے. اور تب پوچھا جاتا ہے بگڑا کیا ہے, تو کہتے ہیں حضرت دیکھیے بگڑا یہ ہے کہ اس کا پڑھائی لکھائی میں من نہیں لگتا ہے کہ نہیں. پھر پوچھا کہ اور آگے بگڑتا ہے, حضور یہ تو گیم کھیلنے لگا ہے, اور بگڑا اب تاش کھیلنے لگا ہے, اور بگڑا اب شراب پینے لگا ہے. بیٹیاں بگڑی, کیا ہوا؟ ابھی تک سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھی, اب اس کا لباس چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. اب یوں ہی اب بے شرم کی طرح اور لوگ
वो टहलते घूमते लगी है। ये सारे मामला होते हैं, लेकिन इसका इलाज कोई दुआ नहीं है, इसका इलाज कोई तावीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बेटे नहीं बिगड़े हैं, आपकी बेटी नहीं बिगड़ी है, क्योंकि उनके सबसे पहले माँ बाप बिगड़े हुए हैं। और जिसका माँ बाप बिगड़ जाए उसकी औलाद कभी नहीं समझ सकती है, उसकी औलाद भी बिगड़े हुए होगी। अगर आपको समझ में न आए कि आप बिगड़ करके 1000 तावीज पहनवा दीजिए, हमारी बेटियां नहीं सुधर सकती है, ना यकीन आए तो देख लो ये दरख्त है या कोई भी दरख्त हो, आप 1000 तावीज बनवा लीजिए और आम के दरख्त में लटका दीजिए और कहिए है आम का दरख्त, मैंने तुझे तावीज पहनाया है, आम की जगह तू कटहल फल, कयामत आ सकता है लेकिन आम के दरख्त में कटहल नहीं निकलेगा। कटहल के दरख्त में एक बोतल नहीं, 1 बोतल पानी फुकवा करके उसके जल में डाल दीजिए और कहिए मैं तुम्हारे जल में पानी फुकवा करके डाल रहा हूं, तो इसमें आम नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जल ही उसका है। आपको अगर बात समझ में आ गई, कटहल के पेड़ में आम नहीं, आम के पेड़ में कटहल नहीं, लीची के पेड़ में जो है और वो फल नहीं निकल सकते खाने के जो हम बनाते हैं, तो यूं ही समझ लो कि जिनके माँ बाप बिगड़े हुए हैं उनके नेक औलाद नहीं हो सकते। आज कुछ लोग कहते हैं हजरत करबला की कैसी कहानी है, कितना दर्द भरा कहानी है, यजीदियों ने हमारे औलाद के इमाम के गले के ऊपर तलवार चला दिया था, खंजर से काट दिया था, लेकिन तलवार के नोक पर जैसे उठाया गया, कुरान मेरे हुसैन पढ़ रहे थे, हम सुन करके मचलते हैं, मेरा हुसैन कुरान पढ़ता है, वो क्यों ना पढ़े। ये इसलिए कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि अजीब बात यह है कि उनके माँ बाप कुरान पढ़ने वाले थे। जरा ये भी तो देखो कि कैसा कुरान पढ़ा था हुजूर फातिमा ज़हरा ने, कैसे कुरान पढ़ते थे मौला अली। मौला अली के बारे में आया है कि जब वो सफर करने के लिए तैयार होते और घोड़े पर सवार होने लगते, घोड़े के सीन पर एक कदम रखते, दूसरा कदम रखते रखते एक खत्म कुरान पढ़ लिया करते थे। अब आओ उनकी माँ की तरफ, फातिमा ज़हरा की तरफ, वो जब रात में ऐशा की नमाज पढ़ने के बाद, अपने बेटों को खाना खिलाने के बाद, शौहर की खिदमत करने के बाद, वो जब मुसल्ला बिछाती तो पूरी रात एक ही सजदे में गुजार देती। इधर मस्जिद नबी से बिलाल अज़ान देने लगते, फातिमा ज़हरा कहती ऐ मेरे परवरदिगार आलम, कोई रात इतनी लंबी बना दे कि जिस रात में तेरे महबूब की बेटी कम से कम 2 सजदे मुकम्मल कर ले। ऐसा बाप है, ऐसे माँ है, तब जाकर के बेटा जो निकला है करबला के मैदान में गर्दन कटा हुआ है, तलवार के ऊपर रखा हुआ है, उसके बावजूद भी कुरान पढ़ रहा है। आज हमारी माँ बहनों का हाल आप देख लो, बाप 1 नंबर का लफंगा है, बाप एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है, कभी कुर्ता पैजामा को पसंद नहीं करता है, सर पे कभी टोपी नहीं रखता है, उसका बेटा कैसे शरीफ हो जाएगा। आगे बढ़ करके देखो माँ कैसी है, माँ दिन भर जबान से गाली निकालती रहती है, बेशरम बेहया की तरह बगैर दुपट्टे के पूरे गांव में घूमती रहती है। आप चाहो बेटा शरीफ बन जाए, नहीं हो सकता। जिस तरीके से आम का जड़ अगर खराब हो तो फल नहीं सही दे सकता है, इसी तरीके से अगर माँ बाप जिसके खराब हो उसका बेटा सही नहीं हो सकता है। यकीन न हो तो 1000 तावीज बनवा करके बेटे के गले में टांग दो, सही नहीं होगा। तावीज कब काम करेगी, फूका हुआ पानी कब काम करेगा। बाप ने खो, माँ ने खो, बेटा बिगड़ जाए तावीज पहनाओ काम करेगा। तावीज का काम इतना ही है कि दरख्त अच्छा हो, फल खट्टा हो, पानी फुका करके डाल दिया जाए तो फल मीठा हो सकता है। तावीज बांधने से वो दरख्त नहीं बदल सकता, तो तावीज बांधने से बदतमीज जो है नेक नहीं बन सकता।